حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ۔ غزوہ بدر کی شکست کی وجہ سے مشرکین مکہ کی آتش انتقام مزید تیز ہو گئی تھی اور وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے طرح طرح کے منصوبے سوچ رہے تھے۔ ایک دن حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرخیل مشرکین صفوان بن امیہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ صفوان نے کہا کہ بدر کے مقتولین کے بعد زندگی بہت بے مزہ ہو گئی۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بالکل سچ ہے، ہمارا تو لطف زندگی جاتا رہا، اگر مجھ پر قرض اور میرے اہل و عیال کی پرورش کا بوجھ نہ ہوتا تو میں نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ صفوان نے یہ سن کر بولا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، تمہارے قرض کی ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں اور جس طریقے سے میں اپنے اہل و عیال کی پرورش کر رہا ہوں اسی طرح تمہارے اہل و عیال کی پرورش بھی کرتا رہوں گا۔ اور صفوان نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری سامان بھی مہیا کر دیا۔ اس سامان میں ایک سم آلود تلوار بھی تھی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہدایت کر کے کہ ابھی کچھ دن میرے حالات پوشیدہ رکھنا، مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی کے دروازے پر سواری کھڑی کر کے تلوار لیے ہوئے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر کو کسی بھی قیمت پر امان نہ دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ اچھا ان کو لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اشخاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے متعین کر کے خود حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لانے چلے گئے۔ وہ تلوار لیے ہوئے داخل ہوئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کی جگہ جاہلیت والا سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تلوار کیسے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان تلواروں کا برا ہو یہ پہلے ہمارے کسی کام نہیں آئیں، اترتے وقت اس کو گلے سے نکالنا بھول گیا تھا اس لیے لٹکی رہ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صرف قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صفوان سے کیا شرط طے کی تھی؟ اس سوال پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئے اور کہا کہ میں نے کیا شرط طے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شرائط کے ساتھ تم نے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بدل گئی۔ جس زبان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عہد کر کے آئے تھے اب اسی زبان سے بے اختیار کلمہ شہادت نکل گیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو آرام پہنچاؤ اور ان کے قیدی بھی چھوڑ دو۔
حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن سیکھا اور مکہ والوں کو جا کر تبلیغ کی، جس سے مکہ والوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔